بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 49 تک پڑھی گئی ہے. آیت نمبر 42 اور 43 میں ہم نے یہ سمجھا، یہ پڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام یام تھا اور جس کا لقب کنعان تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے ڈوبتے وقت آخری بار ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور درمیان میں موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، ڈوبائے ہوئے میں سے ہو گیا. پدر شفقت، پدرانہ شفقت جو ہوتی ہے، بیٹا کیسا ہی بگڑا ہوا ہو لیکن باپ کے اندر ایک اپنے بیٹوں کی جانب سے، اپنے اولاد کی جانب سے ایک شفقت ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے، ان کی خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ان کی ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. تو اسی خیرخواہی اور ہمدردی کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ میری تو نہیں مانی اور ٹس سے مس نہیں ہوا، اب اللہ سے درخواست کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے، کیونکہ وہی آخری سہارا ہے، پہلا سہارا بھی وہ، آخری سہارا بھی وہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. پس فرمایا اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، نسلی رشتہ ہے، قومی رشتہ ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور رہی بات تیرے وعدے کی تو تیرا وعدہ حق ہے. تیرا وعدہ اس باب میں حق ہے کہ تو کافروں کو ہلاک کرنے والا ہے، اور تیرا وعدہ یہ بھی ہے کہ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے اہل کو، مگر آپ کی بیوی. تو بیوی کو نکال کر اہل میں بیٹا تو باقی رہا.
تو اس معنی کر وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وہ وعدہ بھی حق، یہ وعدہ بھی حق۔ وہ وعدے سے مراد کافروں کو ہلاک کرنے کا وعدہ، یہ وعدے سے مراد اِنَّ مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، تو بیوی تو نکل گئی لیکن اہلک میں بیٹا ہے ابھی۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ فرمانے والے ہیں، آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، حکم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف باریہ بھی حاصل نہیں ہوا، قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہل کا معیار قومیت نہیں، نسلیت نہیں، خود رشتہ نہیں، نسبی رشتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اے نوح، خونی رشتے کے اعتبار سے وہ آپ کے اہل میں سے ہو تو ہوا کرے، نسلی رشتے کے اعتبار سے وہ آپ کے اہل میں سے ہو تو ہوا کرے، قومی رشتے کے اعتبار سے وہ آپ کے اہل میں سے ہو تو ہوا کرے، نسب کے اعتبار سے وہ آپ کے اہل میں سے ہو تو ہوا کرے۔ لیکن ہمارے یہاں معیار نسل نہیں، قوم نہیں، نسب نہیں، خونی رشتہ نہیں، ہمارے یہاں آج فیصلہ کفر اور ایمان پر ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں وہ آپ کے اہل میں سمجھے جائیں گے، اگرچہ ان کا آپ سے خونی رشتہ نہیں، نسبی رشتہ نہیں، قومی رشتہ نہیں، نسلی رشتہ نہیں۔ اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ آپ کے اہل میں سے نہیں سمجھے جائیں گے، اگرچہ اس کا آپ سے خونی رشتہ ہو، اگرچہ ان کا آپ سے نسبی رشتہ ہو، قومی رشتہ ہو، نسلی رشتہ ہو۔ لیکن آج کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ کفر اور ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ تو کفر اور ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا بیٹا یام، جس کا لقب کنعان، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ انہ لیس من اہلک، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس ذوم میں مبتلا ہو کہ ہم سادات کی اولاد میں سے ہیں، نجات پا جائیں گے، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، نجات پا جائیں گے، ہمارا گھرانہ پورا کا پورا عالم ہے، تو نسل یہ خیال کرے کہ ہم نجات پا جائیں گے، نہیں۔ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ خام خیالی ہے، یہ کچا خیال ہے، یہ خیالی پلاؤ پکانا ہے۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک پیغام ہے، بے لاگ پیغام ہے۔ کیا؟ کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لا سکتا، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو نسب آگے نہیں لا سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا تو خاندان نبوت کی برکتوں سے وہ محروم ہو گیا، اس کو وہ برکتیں حاصل ہوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ عمل غیر صالح، وہ سر تاپا بد عمل ہے۔ اصل کہنا چاہیے تھا عامل غیر صالح، عمل کرنے والا، یعنی غیر صالح عمل کرنے والا، لیکن مصدر لائے، اور مصدر مبالغے کے لیے لاتے ہیں۔ جیسے زید عدل، کہنا چاہیے تھا عادل، لیکن زید بہت زیادہ عدل کرنے والا ہے، سر سے لے کر پیر تک عدل میں ڈوبا ہوا ہے، کبھی بھی وہ عدل کے خلاف فیصلہ کرتا نہیں ہے۔ تو اس وقت عربی میں مبالغتاً مصدر لے آتے ہیں صفت کے طور پر، تو زید کی صفت یا زید کی خبر عدل لائے، یعنی زید بہت زیادہ عدل کرنے والا ہے، مبالغے کے لیے۔ تو ایسے ہی یہاں کہنا چاہیے تھا عامل، جیسے وہاں عادل کہنا چاہیے تھا، یا تو
یہاں عامل کہنا چاہیے تھا لیکن عمل کا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ آپ کا بیٹا سر سے لے کر پیر تک بدعملی میں ڈوبا ہوا ہے. مطلب اس کے اندر جو ایمان کی استعداد تھی وہ ضائع ہو چکی ہے. اس کے اندر جو بھی صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اس کے قلب پر، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، سیل ہو چکا ہے. اب ایمان کی اس سے کوئی امید نہیں ہے. اگرچہ اللہ تبارک، حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہو، لیکن تو اسی وقت اسی گھڑی میں اپنا فیصلہ بدلنے پر قادر ہے. تو فیصلے کا پابند نہیں، فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں. تو اپنا جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے خلاف کرے تو کوئی نکتہ چینی کر سکتا نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ کر سکتا نہیں. تو قادر ہے اس بات پر کہ اسی وقت اس گھڑی میں تو میرے بیٹے کو ایمان دے کر کے نجات یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے اور ڈوبنے سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب آتا ہے کہ نہیں. اگرچہ اللہ قادر ضرور ہے لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت کے خلاف ہوگا. تو کہا کہ انہو عمل غیر صالح، وہ سرتاپا بد عمل ہے، سراپا بد عمل ہے، سر سے لے کر پیر تک. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ مجھ سے سوال نہ کیجئے، درخواست نہ کیجئے ایسی چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. یعنی جو نامناسب بات ہے آپ اس کی درخواست مت کیجئے. اللہ رب العزت کی جانب سے وقت کے جلیل القدر نبی کو ڈانٹ پڑی ہے ایسے چیز کے سوال کرنے پر جو مشتبہ تھی. تو اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مشتبہ حالت کی دعا مانگنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. جیسے کسی چیز کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کے لیے دعا کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، ایسے ہی مشتبہ چیز کے لیے بھی دعا کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے. تو کہا کہ آپ مجھ سے درخواست نہ کیجیے ایسی چیز کی جس کا آپ کو علم نہیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہو جائیں نادانوں میں سے. یعنی اگر آپ ایسی درخواست کریں گے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور یہ جو خطا کی، یہ جو لغزش ہوئی، اس لغزش کو کل قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے لوگ ان کے پاس جائیں گے اس وقت بھی اس کا ذکر فرمائیں گے. فَيَذْكُرُ یا فَذَكَرَ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ. حضرت نوح علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ لوگ پسینے میں شرابور ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، آپ شفاعت کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. تو اس وقت اپنی اس خطا کو وہ یاد کریں گے اور فرمائیں گے کہ لست اہلا لذالک، میں اس کا اہل نہیں ہوں کیونکہ میں پہلے ہی ایک نامناسب درخواست پیش کر چکا ہوں. اب میں کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی درخواست پیش کروں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں آپ نادانوں میں سے ہو جائے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے. جب وہاں سے ڈانٹ پڑی، احساس ہوا، فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ہے، یعنی نامناسب بات کا. یہ پیغمبرانہ شان ہے. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اس میں ایک دعویٰ ٹپکتا ہے، دعویٰ محسوس ہوتا ہے. اور انسان کیا قدرت رکھتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی ہمت کے علاوہ کوئی گناہ سے بچ سکتا نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا،
بلکہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تیری پناہ چاہیے کہ میں ایسا کروں آئندہ چل کر کے، یعنی ایسا کرنے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی حفاظت ہوگی تو میں بچ جاؤں گا۔ تو اس میں ایک ادب ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ مجھے معاف نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھاٹے میں شامل لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا ہے، پہاڑ جو طوفان تھا وہ تھم گیا، پانی اتر گیا، زمین خشک ہو گئی، حادثہ ختم ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس سرزمین میں زندگی نہ ہو اور زندگی کا سامان نہ ہو تو اس وحشت کدے میں جانا کون پسند کرے گا؟ بالکل ویران ہو جگہ تو وہاں بسنا کون پسند کرے گا؟ تو انسان فطری اعتبار سے یہ سوچ سکتا ہے کہ زمین تو خشک ہو گئی، پانی پی گئی، آسمان تھم گیا، لیکن زندگی گزارنا کے جو سامان ہے، جو اسباب ہے وہاں مہیا نہیں ہے، تو وہاں اتر کر ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھ سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں تسلی کا مضمون ہے۔ قیل، کہا گیا، نوح علیہ السلام آپ اتریے ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ، یعنی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس کی فکر میں نہ پڑیے کہ حادثہ ختم ہو چکا، طوفان تھم چکا اور سرزمین میں زندگی گزارنے کے اور معیشت کے کوئی اسباب نہیں ہے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ نہیں، جو رونقیں پہلے تھی ان رونقوں کو ہم بحال کر سکتے ہیں، جو چمک دمک پہلے تھی، جو سبزی پہلے تھی، جو کھیتی تھی پہلے، اور دوسرے جو بھی زمین کے سامان ہو سکتے تھے زندگی گزارنے کے لیے، وہ سارے سامان پیدا کرنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، لہذا آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے۔ کہا گیا اے نوح آپ اتریے ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، یعنی وہی برکتیں لوٹے گی جو پہلے تھی، وہی سلامتی لوٹے گی جو پہلے تھی، وہی نعمتیں لوٹے گی جو پہلے تھی، وہی رونقیں بحال ہو جائے گی جو پہلے تھی۔ وعلی امم مما، آپ پر اور ان امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے ساتھ آئندہ چل کر کے جو بھی امتیں بسے گی، سام، حام، یافس، ان کے اولاد سے پھر اولاد آگے چلے گی تو ان پر یہ برکتوں کا سلسلہ رہے گا۔ لیکن وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، یہ مومنین کے لیے ہے، اور کافرین کے لیے کیا ہے اس کو اس حصے میں بیان کیا گیا، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ امتیں ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے، مطلب وقتی طور پر ہم ان کو دنیا سے متمتع کریں گے، دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کو ہماری جانب سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ مطلب یہ کہ ہر وقت برکتیں، ہر وقت سلامتی، یہ حصہ صرف مومنین کا ہے، اور رہی بات کافرین کی تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اور ہر وقت کے لیے برکتیں اور سلامتی نہیں ہوگی، بلکہ زندگی میں تھوڑی مدت کے لیے تمتع ہوگا، فائدہ پہنچانا ہوگا، اور اس کے بعد ان کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مؤثر پیرائے میں اس بات کو بیان کیا، اور اس میں تنبیہ ہے مشرکین مکہ کے لیے، نصارہ کے لیے، یہود کے لیے، اس بات پر کہ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی زیادہ ہونے کے باوجود نہیں بچ سکا، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی، لجاجت کی، لیکن شرف باریہ بھی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اے لوگوں، اے مشرکین مکہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، پکڑ دکڑ نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہود یہ بھی یہی خیال کرتے ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو نبی زادے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، لہذا
ہماری کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس قصے کو بیان فرما کر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ خیام خیالی چھوڑ دو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا گرفت میں آیا ایسے تم بھی گرفت میں آؤ گے، اگرچہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہو۔ اے نصارہ، اے یہود، اگرچہ تم نبی زادے ہو اور تمہارے اندر انبیاء ہوئے ہیں، لیکن عمل صالح نہیں ہوگا اور بدعملی ہوگی، تو جیسے یہ پکڑ میں آیا ایسے تم بھی پکڑ میں آؤ گے۔ اور رہتی دنیا تک جو بھی آنے والے ہیں ان تمام کے لیے اس میں سبق ہے، درس ہے، لیسن ہے، عبرت ہے، کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں نے فلاں شیخ کا دامن پکڑ لیا ہے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا اگرچہ ایک نماز ادا نہ کرے، میں نے فلاں پیر کا دامن پکڑ لیا ہے تو میں جنتی ہوں، میں فلاں فقیر کا دامن پکڑے ہوئے ہوں تو میں جنتی ہوں۔ تو رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ کوئی اپنے پیر یا اپنے بزرگ یا اپنے مرشد یا اپنے شیخ پر تکیہ نہ کر لے اور عمل سے بیکار ہو جائے اور اسی پر تکیہ کر کے اسی پر بھروسہ کر کے یہ خیال کرے کہ میں جنتی ہوں۔ نہیں نہیں، یہ سبق ہے سب کے لیے۔ دامن پکڑنا ہے لیکن عمل کے ساتھ۔ کعب بن ربی اسلمی، غالباً وہ روایت ہے جس میں یوں آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت کوئی خدمت کی، پانی وغیرہ رکھا ہوگا، نبی خوش ہو گئے تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم جیسے ہوتے تو 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے اور بڑی جائیدادیں مانگ لیتے، لیکن ان کا تو دھیان ہی آخرت والا تھا۔ تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں تو آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت جنت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے مل جائے گی، آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھے مرافقت چاہیے جنت میں تو اعنی علی بکثرت السجود، کثرت سجود کے ذریعہ تم میری معاونت کرو، کوآپریٹ کرو مجھے، تو تمہیں مجھے مرافقت ملے گی۔ آپ نے سیدھا یہ نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مرشدوں کا مرشد، ولیوں کا ولی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، سید المرسلین، سید الانبیاء اور سارے پیر و مرشد کا منتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ صرف میرا دامن تھامنے سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا، حرکت کرنی پڑے گی، فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، مکروہات سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ سب فائن اعلیٰ کثرت السجود میں آ جائے گا، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن صرف اور صرف تکیہ کر لو مجھ پر اور کہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، کیوں؟ میں سید زادہ ہوں، کیوں؟ میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں، کیوں؟ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، کیوں؟ میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، ایسا نہیں چلتا۔ تلک من انباء الغیب، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، بہت پہلے یہ واقعہ تو پیش آ چکا ہے اور آپ تو بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبر ہے، تو گویا آپ کی نبوت کی دلیل ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، آپ اس کو نہیں جانتے تھے، یعنی اس واقعے کو، اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور دلاسا دے رہے ہیں کہ دیکھیے دشمنان دین اگرچہ شروع میں غالب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن انجام کار متقیوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی اچھا انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی گھبرائیں نہیں، یہ مشرکین جو ایذا پہنچاتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایذا پہنچائی، صبر کیا،
صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو ان کا بول بالا ہوا۔ اسی طریقے سے جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور وہ کامیاب ہوئے، آپ بھی صبر کیجئے اور آپ بھی نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلیے۔ فصبر، آپ صبر کیجئے جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم من الرسل یعنی اولو العزم انبیاء اور رسول نے صبر کیا ہے۔ کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین، اس لیے کہ انجام متقیوں کے لیے ہوتا ہے۔ شروع میں دشمنان دین غالب نظر آئیں گے، لیکن انجام، آؤٹ کم، جو نتیجہ ہوگا وہ صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہوگا، دنیا میں بھی اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو طے شدہ ہے، یقینی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔